حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت حسن دیا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ حضرت عمر کے پیچھے باقاعدہ نماز ادا کرتا تھا۔ تو مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، اس کو وہ شخص بہت زیادہ پسند آیا۔ وہ نوجوان تھا، بھی چڑھتی جوانی تھی اس کی۔ نظر جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا، وہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، شیطان اپنا جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میں اس کو بل کراؤں کہ یہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہ عورت اس کو آتے جاتے دیکھتی، وہ نماز پڑھتا، تو اس عورت کے دل میں نا خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس سے ایک دفعہ ملوں۔ اکیلے میں وہ اس سے ملنا چاہتی تھی اور اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ نوجوان شخص جو تھا وہ نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عورت کو وہ اچھا لگا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور عورت اس کے ساتھ جو ہے وہ برا کام کرنا چاہتی تھی۔ تو عورت نے اپنی اس خواہش کو جو ہے وہ اپنی نوکرانی کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ اس شخص کی ضرورت ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ تو جب اس نے اپنی کنیز کو کہا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو کنیز اس کی کافی عمر کی تھی، وہ بوڑھی عورت تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ لڑکا آپ کے پاس آئے تو میں اس کو آپ کے پاس لے آتی ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ نوجوان لڑکا ایک دن رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا۔ اس نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت نے اس کا راستہ روکا اور اس کو روک کر 2-4 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کی مدد کرو، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے کام آؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ سامان پڑا ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ نے دوسری جگہ پر رکھنا ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ تو جب اس لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت تھی، وہ اس کے ساتھ آ گیا۔ جب گھر داخل ہوا تو جس عورت نے اسے بھیجا تھا وہ دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب مرد جو ہے وہ دروازے کے اندر داخل ہوا، وہ لڑکا، تو اس نے کیا کیا، دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی اور اس شخص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی ہوں، زنا کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس عورت نے بات کی تو وہ جو شخص تھا اس پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، وہ بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھا۔ اتنا زیادہ اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا کہ وہ شخص بے ہوش ہو گیا، وہیں پر گر گیا۔ تو وہ عورت ڈر گئی، اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ تو نوکرانی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر گیا ہے تو پھر کیا ہوا، ہم اسے اٹھا کر کہیں باہر پھینک دیتے ہیں، ہمارا تو نام نہیں آئے گا، نام تو اس کا آئے گا نا جہاں پر یہ ملے گا، اگر ہمارے گھر سے یہ ملتا ہے مرا ہوا تو لوگ ہمیں کہیں گے۔ ان دونوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھایا اور باہر کوڑا کرکٹ جہاں پر پھینکتے تھے وہاں پر اس کو پھینک دیا۔ اس شخص کا باپ نے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے گھر نہیں آیا، تو اس نے جو ہے وہ باہر گلیوں میں اسے تلاش کیا اور دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پر پڑا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے کر آیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، تو وہاں پر کیوں لیٹا ہوا تھا؟ تو بیٹے نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ مجھے عورت نے اپنے گھر میں بلایا اور میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ واقعہ بتا رہا تھا، واقعہ بتاتا ہوا جب وہ وہاں پر پہنچا کہ اس نے جب مجھے یہ بات کی تو مجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ واقعہ بتا رہا تھا، پھر دوبارہ جو ہے وہ جب اس کو وہ منظر یاد آیا تو پھر اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اتنا زیادہ ڈرا کہ اس شخص کی جان ہی نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو جب وہ شخص جو ہے وہ وفات پا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے باپ نے راتوں رات ہی اسے جنازہ کروایا اس کا اور اس کو دفنا دیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس کے باپ کے پاس آیا اور اس سے آ کے ماجرا پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق کو اس کے باپ نے ساری بات بتائی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ تو حضرت عمر فاروق کو اس شخص کی قبر پہ لے گئے۔ تو حضرت عمر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان،
اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ڈر جائے گا، میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا، کیونکہ وہ شخص ڈر گیا تھا نا کہ عورت میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتی ہے، اگر میں اس کے ساتھ برا کروں گا تو کل میں روزہ قیامت اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا۔ اتنا زیادہ وہ ڈرا تھا، اور ڈر کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ موت بھی ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ تو اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو تیرے لیے یقیناً 2 جنتیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا میں اسے 2 جنت عطا کروں گا۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ واقعی تجھے 2 جنت ملی ہیں؟ تو کہتے ہیں روایت میں ہے کہ وہ شخص قبر کے اندر سے بولا اور کہا کہ اللہ بھی سچے اور اللہ کے رسول بھی سچے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے۔ آج کل زنا بہت عام ہو گیا ہے اور اس کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اگر آپ کا جسم کسی عورت کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، کسی عورت کے ساتھ لگتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے، اور کیل ٹھوکنے سے آپ کو زخم ہو، تکلیف ہو، وہ بھی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ زنا جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، ہمارے آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی جو ہے وہ تصویریں یا ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے عادت، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اس صبر نہیں کر سکتے، نہیں رک سکتے، آپ کا دل کرتا ہے زنا کرنے کو، تو آپ اللہ کے حضور رویا کریں، اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے، مجھے اس بیماری سے نجات فرما، بے شک میرا رب جو ہے وہ سب کی سنتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زنا کرتے ہیں تو بار بار کرنے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ نہیں کرتے، تو اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کام کو بار بار کرتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے، اس فتنے سے بچا، اور میرے حق میں جو بہتر ہے وہی میرے لیے کر۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے، اس فتنے سے بچائے۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اس بیماری سے یا اس فتنے سے بچ جائے۔